حضرت رابعہ بصری تشریف فرما تھیں کہ خادمہ نے آ کر بتایا کہ باہر کچھ مہمان ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بٹھائیں اور کھانا کھلائیں۔ خادمہ نے عرض کی کہ باورچی خانے میں تو صرف ایک روٹی ہے اور مہمان 4 یا 5 ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک روٹی لے جاؤ اور باہر جا کر خیرات کر آؤ، اور اب میری اور آپ کی سوچ تو یہی کہتی ہے کہ ایک ہے تو باقیوں کا انتظام کیا جائے، نہ کہ جو ہے اسے بھی باہر دے دیا جائے۔ خیر حکم تھا تو رابعہ بصری کا، تو تعمیل کیسے نہ ہوتی۔ خادمہ گئیں اور وہ روٹی باہر جا کر خیرات کرائیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں، ہمارے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا تو آپ نے کہا کہ کپڑا اٹھا کر دیکھو۔ جب کپڑا اٹھا کر دیکھا تو 5 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ ہماری نہیں، کسی اور کی طرف بھیجا ہوگا، غلطی سے ہماری طرف آ گیا ہے۔ جاؤ جاؤ جلدی سے جاؤ اور ان کو یہ روٹیاں واپس کراؤ۔ خادمہ گئیں اور کھانا واپس کرائیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں اور میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ کسی اور کی طرف بھیجا ہوگا جو غلطی سے ہماری طرف آ گیا ہے، جاؤ اسے بھی واپس کر آؤ۔ خادمہ دوبارہ جلدی سے گئیں اور کھانا اس شخص کو واپس کرائیں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی کہ میں ایک فلاں بادشاہ کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو دے کر لازمی آنا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، آپ نے دیکھا تو 10 روٹیاں تھیں۔ ہاں یہی ہمارا کھانا ہے، جاؤ یہ کھانا جا کر مہمانوں کو کھلا دو۔ آپ نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ خادمہ نے عرض کی کہ پہلے جو لوگ آ رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کھانا آپ کا ہے، لیکن آپ نے ان کا کھانا اس لیے واپس کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا کھانا نہیں اور کسی اور کا کھانا ہے جو غلطی سے ہماری طرف بھیج دیا گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے ایک نیکی کرو میں 10 کا ثواب دوں گا۔ میں نے اپنے اللہ سے کہا جب تک ایک کے بدلے 10 نہیں دے گا تب تک تیری بندی یہ کھانا نہیں لے گی، اسی لیے میں نے وہ کھانا بار بار آنے والے کو واپس کیا اور یہ کہا کہ یہ کھانا ہمارا نہیں کسی اور کا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ایک ایسی امت ہوگی جو نیکی کا سوچے گی، فرشتے اس کی نیکی لکھ دیں گے، اور جب وہ نیکی کا کام کرے گی وہ ایک نیکی کرے گی لیکن اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ ایسا نبی، اللہ کا ایسا نبی کہ جو اپنی امت کے درد کو محسوس کرتا ہے اور اپنی امت کی غمخواری کرتا ہے، ایسا نبی جو اپنی امت کی شفاعت کرنے والا ہے اور اللہ سے اپنی امت کو بخشوانے والا ہے۔ اللہ کریم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت درود و سلام، اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔